جزاک اللہ فی الدارین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی کا یہ مدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، ہمارا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عاجز گناہ گار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک سورہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، آپ سب کو سننے، سمجھنے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی، سب سے مختصر صورت ہے، جس میں صرف 3 آیات کریمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سورہ مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو کوثر عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی کوثر نبی علیہ السلام کو۔ فصل لربک وانحر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے اللہ کی راہ۔ ان شانئک ھو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، ابتر رہے گا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بارے میں 2 قول علماء نے لکھے ہیں۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے علماء نے، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو یکا یک نبی علیہ السلام پر نزول وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک جھکا لیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد حضور نے اپنا چہرہ مبارک بلند فرمایا اور تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارک مجھ پر نازل فرمائی، اور پھر آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ راجح ہے۔ راجح سے مراد یہ ہے کہ اسی پر لوگوں کا اتفاق زیادہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پھر علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں صورتیں نازل ہوئیں، جنہیں ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اس میں جو متن ہے، جو اسلوب اپنایا گیا ہے، یہ اسلوب بھی ویسے ہی ہے، تو یہ زیادہ قوی ہے، زیادہ مشہور ہے کہ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور پھر یہ دوسری روایت کے ساتھ تطبیق علماء نے پیش کی ہے کہ حضرت انس نے فرمایا یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور باقی صحابہ کرام سے روایت ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تطبیق یہ ہے کہ بعض صورتیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے ایسی ہیں جو 2 بار جن کا یا متعدد بار جن کا نزول ہوا، اور یہ آیت کریمہ، یہ صورت مبارکہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور پھر اپنی اہمیت اور حکمت کے تحت یہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ اور اس کا پس منظر، اس کی شان نزول میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بطن مبارک سے نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں
اور 2 صاحبزادے متولد ہوئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں۔ اور 2 صاحبزادے جو تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب حضور علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی طرف لوٹ گئے، تو اس وقت نبی علیہ السلام کے لیے یہ سورہ مبارکہ آپ کے قلب مبارک کو اطمینان دینے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کفار، وہ اہل مکہ جو کبھی نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، نبی علیہ السلام سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں اہل مکہ کو، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پہاڑ پہ کھڑے ہو کر یہ دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم اگر یہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، اللہ کی طرف بلایا، تو ایک دم اہل مکہ کے تیور بدل گئے۔ وہی جو محبت رکھتے تھے، اچھی امیدیں وابستہ رکھتے تھے، اب وہ شدید ناپسند کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ہر وہ وجہ، ہر وہ واقعہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رنج آتا یا گریب کرتا یا دکھ ہوتا آپ کو، اس پہ وہ خوشی کا اظہار کرتے، کیونکہ وہ شدید نفرت کرنے لگے تھے نبی علیہ السلام سے۔ تو کوئی موقع ایسا نہ ہوتا جس پہ وہ نبی علیہ السلام کے دکھ میں وہ خوشیاں نہ مناتے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم حق کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مثل راہ ہے کہ ہمیں چلنا کیسے ہے۔ جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ حالات و واقعات پیش آئے، اسی کی ایک جھلک آج ہماری زندگیوں میں موجود رہتی ہے کسی نہ کسی رنگ میں۔ تو ہم بھی کبھی کسی سے حق کی بات کر لیتے ہیں، جب تک تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ آپ سے خوش رہتے ہیں، آپ کے قصیدے پڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کو حق کی بات بتا دیں تو یک لخت ان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، مرضی کے خلاف بات ہو گئی تو اب پیر صاحب اچھے نہیں رہے۔ جب تک پیر صاحب محبت کرتے تھے، شفقت فرماتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، تو پیر صاحب بڑے اچھے تھے۔ لیکن جیسے ہی پیر صاحب نے حق کا ساتھ دیا اور اس حق میں آپ ناحق پر تھے اور انہوں نے حق کی بات کہہ دی، آپ کی مزاج کے مخالف بات کہہ دی، تو اب ایک دم بندے کی پلٹ جاتی ہے کایا، دنیا پلٹ جاتی ہے۔ اب تو پیر صاحب اچھے ہی نہیں رہے، یہ پیر صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر پیر صاحب کے عیب نکالنے شروع کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہو جماعت کو تو بڑے ہی خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ دیکھا نا اب حالت بری ہوئی نا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ یہ مزاج ہے اہل مکہ کا، یہی مزاج تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، نیکی کی، اللہ کی طرف بلایا، تو تیور بدل گئے۔ وہی قصیدے پڑھنے والے، وہی محبت رکھنے والے، وہی اپنے فیصلے کروانے والے، وہی آپ سے اچھی امیدیں وابستہ کرنے والے یک لخت بدل گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے جانی دشمن، اپنے آباء و اجداد کے دشمن، بری شخصیت لگنے لگ گئے۔ تو حضور کو جس چیز پر دکھ ہوتا وہ بڑے خوش ہوتے۔ تو جب آپ کے دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے اس دنیا سے وصال کر گئے تو بڑے خوش ہوئے، وہ انہوں نے بڑے شادیانے بچائے۔ ابو لہب جو سگا چچا تھا، وہ دوڑا دوڑا اہل قریش سرداروں کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی۔ یعنی وہ جو دین لے کر آئے تھے، جیسے ہی آپ کی شمع گل ہوگی تو یہ جو طوفان ہمارے آباء و اجداد کے دین کے بارے میں کھڑا ہوا تھا، یہ بھی اپنا دم توڑ دے گا، ختم ہو جائے گا، نسل آگے چلے گی ہی نہیں۔ اس پہ وہ خوش ہونے لگے۔ اس وقت وہ نبی علیہ السلام کو وہ ابتر کہنے لگے کہ یہ ان کی آگے سے نسل نہیں ہے، نقصان میں ہے، نسل ختم ہے ان کی، یہ چلے گی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، اسی کی نسل آگے نہیں ہوگی۔
آج 1450 سال ہونے کو ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے تو موجود ہیں، مگر کوئی ابو لہب کو اون کرنے والا نہیں ہے، کوئی اہل قریش کو اون کرنے والا نہیں ہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، کوئی پرائیڈ نہیں لیتا اس میں بیان کرنے میں۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک آج بھی اس دنیا میں، آپ کی لینیج آج بھی موجود ہے، ان سے محبت کرنے والی امت بھی موجود ہے۔ تو اللہ کا جو وعدہ تھا وہ برحق تھا کہ آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا کا لفظ استعمال کیا اور اپنی طرف منسوب کی شان۔ اگر آپ قرآن پاک کے اسلوب کا جائزہ لیجئے، ہر وہ آیت کریمہ چاہے کسی بھی پارے میں ہو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، آپ کی عطا کو، آپ کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ان کا ذکر کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ذکر کیا گیا، وہاں رب تعالیٰ نے ہمیشہ پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر اللہ کے محبوب کو اللہ نے جو نعمتیں، جو فضیلتیں عطا فرمائیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کی علماء نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک میں یہی طریقہ ہے، قرآن پاک کا اسلوب یہی ہے کہ جہاں اللہ کے محبوب کی شان بیان کی جاتی ہے، اس کی جو آیت کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اس کی 2 وجوہات بیان کی علماء نے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو انسان کی سمجھ سے بالا ہیں۔ انسان تو اپنے ایکسپیرینس سے بات کرتا ہے نا، ہم تو وہ جو دیکھا ہوتا ہے، جو آبزرو کیا ہوتا ہے۔ ہمارا نالج بیس کیا ہے؟ ہمارا نالج بیس ہے آبزرویشن، جس کو ہم سائنس بھی کہتے ہیں۔ سائنس فینومناز کو آبزرو کرتی ہے اور ڈسکور کرتی ہے۔ سائنس کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرتی، کوئی نیا فینومنا سائنس نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ سائنس نے جو نیچر کے اندر آلریڈی ایگزسٹنگ فینومناز ہیں ان کو ڈسکور کیا ہے۔ تو سائنس از بیسیکلی اے ڈسکوری۔ تو جو ایگزسٹنگ فینومناز ہیں ان کو ہم ریسرچ کر کے اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ان ایگزسٹنگ فینومناز کو، جو ہم اپنے لیے پروڈکٹس کریٹ کرتے ہیں، یعنی اپنی لائف کے لیے، اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہماری نالج کیا ہے؟ آبزرویشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو شان عطا فرمائیں، اس کی مثل تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، یعنی ہمارے نالج میں وہ ایگزسٹ نہیں کر پائے گی اس کا احاطہ کرنا۔ یعنی حضور کی جو شان ہے، اس شان کا احاطہ کرنا، انکمپس کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، کمپریہینڈ کرنا، یہ تو ہم اپنی آبزرویشن کے بیس پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری حضور کی مثل کوئی ہے نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی نہیں۔ اس لیے ہم اس میں، چونکہ مثل موجود نہیں، ہم نے آبزرو نہیں کیا، لہٰذا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو ہمیں سمجھ آتی ہے ان کو بیان کرنے میں ہم لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وی ڈو ناٹ ایکچولی کمپریہینڈ دی ایگزیکٹ پیرامیٹر آف حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی نا؟ تو چونکہ ہماری عقل سے ماورا چیزیں ہیں، حضور کی شان بڑی بالکل جدا گانہ ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شانوں کو عطا کا بیان کرنے سے پہلے اپنے سے منسوب فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انکار کر دے، نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو یہ کہنا چاہے کہ نہیں ہو سکتا، تو وہ پہلے اس طرف توجہ دے کہ وہ جو قادر مطلق ہے، جس کا علم محیط ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے ایک کن کہنے سے، عدم سے، غیر موجود ہونے سے، آؤٹ آف نو ویئر یہ کائنات وجود میں آ گئی، اس قادر مطلق نے، اس قادر مطلق نے یہ چیز عطا کی ہے۔ اگر اس شان کو ہم نہ بھی سمجھ سکیں، کمپریہینڈ کمپلیٹلی نہ کر سکیں، تو اس کو ہم اللہ کی عطا کے ساتھ منسوب کر لیں کہ اللہ دینے والا، اللہ نے یہ شان عطا کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شان کا انکار کرتے وقت، چونکہ ہمیں سمجھ نہ آئے اور ہم انکار کریں، تو اس سے پہلے سوچ لیں کہ دینے والا اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کیا کچھ دے سکتا ہے۔ اور دوسری علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی
اور یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ انسان جب کسی کی عظیم شان کو دیکھتا ہے تو اسے عظیم مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے آ کر کہا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے، کیچڑ سے ایک شکل بنا دیتا ہوں اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے، میں تمہارے مادر زاد اندھوں کو، جو پیدائشی اندھے ہیں، ان کو شفا دے دیتا ہوں، بینائی دے دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں جو لا علاج مرض کے میں مبتلا ہیں، برس کے، کوڑ کے مبتلا میں ان کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتا ہوں، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندگی دے دیتا ہوں، کھڑا کر دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں۔ تو جب ایسی شان لوگوں نے دیکھی تو سورہ آل عمران میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اللہ سے ملانا شروع کر دیا۔ اللہ کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح باپ اور بیٹا ایک ہی کائنڈ ہوتے ہیں، جیسے ہیومن کائنڈ ہے نا ہم، تو ایک ہی کائنڈ ہے، تو جب وہ بیٹا کہتے ہیں تو اس سے امپلائی یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا ہی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے خدا مان لیا۔ تو انسان کی فطرت ایسی ہے، تو اس وجہ سے، اور جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام، قرآن پاک پہ ان کا ذکر ہے کہ جب وہ 100 سال بعد فوت ہو گئے، 100 سال کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور اپنی قوم کے طرف پلٹ کر گئے، قرآن پاک میں ان کا ذکر موجود ہے۔ وہ ان کی قوم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ تو جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو 100 سال پرانی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں عزیر ہوں، انہوں نے کہا تو ان کو تو 100 سال ہو گئے مرے ہوئے۔ جب آپ نے ان کو بار بار کہا کہ میں ہی عزیر ہوں، تو انہوں نے امتحان کے لیے ان سے پوچھا اچھا حضرت عزیر کو تو توریت جو ہے وہ زبانی یاد تھی، آپ سنا دیجئے۔ تو جب حضرت عزیر نے توریت زبانی سنائی اور ان کے علماء نے دیکھا کہ یہ زیر زبر کی بھی کوئی غلطی نہیں، بالکل درست ہے، تو وہ مان گئے کہ یہ حضرت عزیر ہیں، مگر انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو کے آئے، خدا مان لیا ان کو۔ تو انسان کی فطرت ایسی ہے، ماضی میں بھی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب اپنی عقل سے بڑی عظیم شانیں کسی ہستی میں دیکھتے ہیں تو وہ جھٹ سے خدا کہہ دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری حکمت میں یہ تھا، انا کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی اللہ کوثر، اس سے مراد یہ تھی تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ عطا کرنے والی ذات اور ہے اور یہ عطا وصول کرنے والی ذات اور ہے۔ عطا کرنے والا تو خالق ہے اور وصول کرنے والی مخلوق ہے، تاکہ یہ بات ان کو سمجھ آ جائے۔ پھر علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال فرمایا اعطینا کا، عین اور توئیں کا لفظ۔ آتینا سے مراد بھی دینا ہے اور اعطینا سے مراد بھی دینا ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب عین اور توئیں والا اعطینا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دے کر مکمل اختیار بھی دے دیا۔ ایک چیز ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں، آپ اس کو استعمال کیجئے، یہ بھی دینا ہے، اور میں نے آپ کو ایک چیز دی اور میں نے یہ کہا کہ یہ اب آپ ہی ہوگی، آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، یہ بھی دینا ہے، مگر یہ دے کر مختار بنانا ہے۔ تو عربی میں جب دے کر مختار بنایا جاتا ہے تو عین اور توئیں والا اعطینا ہوتا ہے، اور جب صرف دیا جاتا ہے تو آتینا، وہ ویسے عطا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیز عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے دے کر اس کا مختار بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب فتح مکہ میں کے بعد مکہ مکرمہ میں طواف کے لیے حرمین میں داخل ہوتے ہیں، حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں طواف کے لیے، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ کم و بیش 10,000 متوالے غلام موجود تھے۔ اب وہ جگہ آپ کو محسوس ہوئی کہ یہ کم ہے، تو اس کے صحن کی، تاکہ طواف یہ سارے لوگ کر سکیں، توسیع کرنی چاہیے۔ اور ایک شخص ایسا تھا
کہ اس کا گھر حرم پاک کے خانہ کعبہ کے قریب تھا. تو حضور نے اس کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ تم اگر یہ مجھے گھر دے دو تو میں اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں ایک محل دے دوں گا. کیا دعویٰ فرمایا؟ جنت میں ایک محل دے دوں گا. مکان لینا ہے یہاں زمین پر، گھر کہاں دینا ہے اس کے بدلے میں؟ جو لیتا ہے وہی ذمہ دار ہے نا دینے کا. اور دے کہاں رہے ہیں؟ جنت میں دے رہے ہیں. یعنی جنت کی تقسیم کر رہے ہیں حضور زمین پر کھڑے ہو کر، گھر وہاں دے رہے ہیں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے گھر رہنے کے لیے، تو آپ مہربانی فرمائے مجھ سے میرا گھر نہ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کی، اس کو کوئی شرمندہ نہیں کیا. اگر ہم تو کسی کو نیکی کی دعوت دیں اور وہ نیکی کی دعوت کو اختیار نہ کرے تو ہم تو اسے بد نصیب بنا دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں تو کیسا بدبخت ہے، تو محروم رہ گیا، تجھے تو یہ ملے گا ہی نہیں، تو نے اس نیکی کو اختیار نہیں کیا. چونکہ ہم نے جو پلان بنایا تھا وہ پلان پورا نہیں ہو رہا، اس لیے اب اس پلان میں جو ہمارا مددگار نہیں ہے ہم جھٹ سے اس کو محروم اور بدبخت بنا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو بدبخت بنانے کے لیے آئے نہ کسی کو محروم کرنے کے لیے آئے، بلکہ وہ تو اللہ کی رحمت بن کر آئے. حضور نے اس کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان جو آپ نے گفتگو تھی اس شخص کے ساتھ وہ سن لی، اور آپ فوراً جب یہ گفتگو ختم ہو گئی، حضور سے یہ معاملہ ختم، گفتگو کا اختتام ہو گیا، اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے. وہ موقع دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کی دینار تھیلی بھر کے اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اس سے کہنے لگے کہ اے بندہ خدا تم یہ گھر مجھے بیچ دو اور منہ مانگی قیمت میں تمہیں دے اس کی عطا کروں گا، جو تم منہ مانگو گے. اس نے کہا واقعی آپ منہ مانگی قیمت عطا کریں گے؟ کہا جی بالکل منہ مانگی قیمت دوں گا. اس نے کہا کہ مجھے 3000 دینار چاہیے، which was too much، یہ بہت بڑی رقم تھی اس وقت. آپ نے وہ 3000 دینار اس کو دیے اور اس سے ایک وثیقہ، ایک ریٹن ڈاکیومنٹ لکھوایا کہ یہ مکان اب میرا ہے. وہ لے کر واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مجلس میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد حضور کے پروانے جمع تھے وہاں حاضر ہو گئے، اور موقع دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وعدہ فرمایا تھا عطا کرنے کا کہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں گھر دوں گا، یہ اس بندے کے ساتھ خاص تھا یا یہ کسی کو بھی مل سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ کسی کو بھی مل سکتا ہے جو مجھے وہ گھر دے دے. جھٹ سے آپ نے وہ جو ریٹن ڈاکیومنٹ تھا وثیقہ اس حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے یہ گھر خرید لیا ہے اور میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متوالے تھے وہ سارے کے سارے غریب نہیں تھے، بہت بہت امیر لوگ بھی موجود تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی امیر تھے، مگر اس اپرچونٹی کو دھیان کس نے رکھا؟ جب ہم اللہ والوں کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں نا تو وہاں اپنے لیے ہم نیکیاں تلاش کرتے ہیں. اگر آنکھیں بند کان بند اگر ہم بیٹھے رہیں نا تو پھر نیکی تلاش کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. صرف جتنا حکم ملے اتنا کر لیا تو اس میں بھی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، مگر فائدے مند وہ شخص ہے جو اپنے کان اور آنکھیں اس طرح مستعدی کے ساتھ کھڑا رکھتا ہے، کھلے رکھتا ہے کہ یار یہ نیکی کا موقع آیا ہے میں ضائع نہ کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان اپنے محبوب کے اوپر ایسے تھا کہ جو حضور کی خواہش پیدا ہو، جس کے لیے حضور توجہ فرمائیں بس میں وہی کام کر دوں، بس میں وہی بات کہہ دوں.
تو حضرت عثمان غنی نے اس موقع کو، اس اپرچونٹی کو کیش کیا، حضور کی اس دل کی چاہت کو، حضور کی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے 3000 درہم سے وہ خریدا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور کی خواہش پوری کرنے کا، حضور کی چاہت کو پوری کرنے کا، حضور کے منصوبے کو پورا عملی جامہ پہنانے کا بھی ثواب مل گیا، اور حضور کا وعدہ بھی لینے کا ثواب مل گیا کہ جنت میں آپ کا محل مل گیا۔ اگر وہ آنکھیں بند کر کے جس طرح باقی لوگ صحابہ کھڑے تھے، میں نہیں کہتا ان کی آنکھیں بند، لیکن اگر وہ اپرچونٹی کو کیش نہ کرتے تو حضور کے اس وعدے سے فیض یاب نہ ہوتے۔ تو انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے جب وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے تو وہ اس اپرچونٹی کو تلاش کرے کہ کہاں مجھے خدمت کا موقع ملے اور میں اس اپرچونٹی کو کیش کر لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عید کا موقع آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کے لیے گئے۔ اس سے پہلے آپ نے گھر جانے سے پہلے حضور کی اس عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے آپ نے گھر میں، آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ یار عید کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بہت سارے آئیں گے، بہت سارے غربا بھی آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رات تک اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو آج عید کے دن لوگ آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ عطا کرنے کے لیے نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کیا، جتنی ازواج مطہرات تھیں ان کے گھروں میں پورے کمرے، ان کے جو کھانے کا سامان، مختلف چیزیں ان کے گھروں میں پہنچا کے پھر حضور کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اور جب وہ نماز پڑھ کے حضور واپس تشریف لائے تو گھر سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی۔ حضور نے فرمایا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ تو جب گھر میں داخل ہوئے، حضور نے پوچھا کہ یہ گھر سے کہاں سے آیا؟ تو امی جان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عثمان غنی دے کر گئے ہیں، اور انہوں نے یہ اس لیے دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئیں گے ملنے کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ واپس لوٹیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کچھ لے کر جائیں، حضور ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو سامان آیا ہے یہ تمام حجروں میں، یعنی تمام امہات المومنین کے حجروں میں تقسیم کر دیں آپ۔ امی جان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا سامان انہوں نے اس حجرے میں دیا ہے، ہر حجرے میں ہر ام المومنین کے پاس اتنا ہی سامان وہ دے کر گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں تو اپنے ہوش و حواس ثابت رکھیں، اپنے لیے نیکی کو تلاش کرنے کا موقع، نیکی جہاں اپرچونٹی اویلیبل ہے اس کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ نیکیوں کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ جیسے ہی آپ کو نیکی ملے اسے گریب کر لیں، سوچنے نہ لگ جائیں کہ کوئی مجھے کہے گا تو میں کروں گا، آپ اس اپرچونٹی کو گریب کریں۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار، حضور نے جنت میں گھر عطا فرمایا حضرت عثمان غنی کو، یہ حضور کا اختیار۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی حدیث کی ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گھر اختیار، محل دیا جنت میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کا مالک بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرمایا کہ عطا فرمایا پورے اختیار کے ساتھ کہ اب آپ اس میں تصرف کریں جس طرح آپ چاہیں، اور پھر کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز جو تعداد میں کثیر ہو، جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑی ہو، اور جو اپنی قدر اور قیمت کے اعتبار سے بھی زیادہ مہنگی ہو، بڑی شان والی ہو، وہ چیز کوثر کہلائے گی۔ کوثر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر الکثیر ہے، کہ خیر کثرت کے ساتھ، نہ اس کثرت کا تعین ہے کوئی،
اور نہ ہی وہ خیر کا تعین ہے کہ یہ خیر کیا ہے۔ کوثر سے مراد خیر الکثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی کہ نہ تو خیر کا تعین ہے کہ یہ کس قسم کی خیر ہے، اور نہ یہ تعین ہے کہ یہ کثیر کتنی ہے۔ کثیر بھی بے حد ہے، بے حساب ہے، اور وہ خیر بھی بے حد و بے حساب ہے، ہر قسم کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس میں موصوف ذکر کر دیا جاتا، کوئی ایک صفت ذکر کر دی جاتی کہ یہ چیز کثیر ہے، تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ حضور کی جود و سخا تو کثیر ہے، مگر باقی چیز میں حضور کے پاس کو کثرت سے عطا نہیں کیا گیا۔ اگر علم کا ذکر کر دیا جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ حضور کا علم تو کثیر ہے، مگر باقی صفات حضور کی اندر کثیر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات عطائی ہیں، بے حد و بے حساب ہیں، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت ایسی بھی نہیں ہے جیسے تمام سمندروں کے پانی میں سے ایک قطرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا بے حد و بے حساب، لیکن اس کا موازنہ اللہ تعالیٰ کے محیط علم سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا جو محیط علم ہے وہ تمام دنیا کے سمندروں سے بھی بڑا ہے، اور حضور کا جو بے حد و بے حساب علم ہے وہ اس میں سے ایک قطرہ ہے، مگر ہم اس کا حساب احاطہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ علم دیا جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے بہت تاخیر ہو گئی، بہت دیر سے تشریف لائے، قریب تھا کہ سورج نکل آتا۔ پھر حضور علیہ السلام جلدی جلدی تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، جماعت کرائی، نماز ادا کی گئی، اور پھر حضور نے جب ہم نماز پڑھ چکے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کی، اور اسی نماز کی حالت میں جتنا رب نے چاہا میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، رکوع کیا، نماز ادا کی، اسی حالت میں مجھ پر نیند غالب آ گئی، اور میں نے دیکھا کہ میرا رب اپنی عظیم شان کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ میرے رب نے مجھ سے کہا یا محمد، میں نے عرض کی لبیک یا ربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ آسمان کے فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کی یا ربی میں نہیں جانتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے دو سینوں کشانوں کے درمیان میرے سینے پر رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور پھر جو کچھ ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں تھا میں نے اس کو جان لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ فرشتے آسمانوں کے کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ حضور نے عرض کی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ درجات اور کفارات پر جھگڑتے ہیں۔ رب نے پوچھا کہ یہ درجات کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، نماز ادا کرنا، یہ درجات ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آپ نے سچ کہا۔ پھر اللہ پاک نے سوال کیا کہ یہ کفارات کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کی سخت تکلیف کی حالت میں مکمل وضو کرنا،
ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور پیدل چل کر مسجد میں نماز کے لیے جانا، یہ کفارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکوں گا کہ ایک نماز سے سخت تکلیف کی حالت میں وضو کرنا، یعنی عبادت کی تیاری اس حالت میں کرنا کہ آپ کو تکلیف بھی ہے، مگر اس کو پس پشت ڈال کر اپنی ضروریات کو، اپنی جسمانی تکالیف کو پس پشت ڈال کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا، تیار کرنا، اور پھر ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے انتظار کرنا۔ لازمی نہیں کہ نماز کے لیے ایک نماز سے انتظار دوسری نماز کا آپ نے مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے ایک نماز ادا کر لی، اب آپ کی ذہن میں، فکر میں اللہ کے سامنے اگلی حاضری کا خیال ہو، انتظار ہو کہ کب میں اپنی رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جیسے آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں جاب کا، اور آپ کیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں یار میری باری اب آنی ہے، میری باری اب آنی ہے۔ ایک بندہ پہلے اٹھ کے اندر چلا گیا، دوسرا بندہ چلا گیا، اب آپ کو انتظار ہوتا ہے یار مجھے کب بلایا جائے گا۔ ایسے ہی انتظار کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا۔ ایک نماز گزر گئی، ایک حاضری ہو گئی، دن کی اگلی نماز کا دل میں انتظار ہو، دھیان ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کب جانا ہے، کب کھڑے ہونا ہے۔ ایک نماز پڑھی، اللہ کی رحمتیں سمیٹی، اب وہ چند گھڑیاں، چند گھنٹے گزارے اور اگلی بار اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انتظار دل میں ہو کہ میں کب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، کب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کب میں اللہ کے سامنے عرض کروں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری مدد فرما۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری مدد فرما۔ آپ خود سوچئے کہ جب آپ اللہ سے مدد مانگیں اس چیز پر کہ اللہ ہمیں استقامت عطا کرے، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمیں مشکلات سے پناہ عطا فرمائے، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرمائے، کیوں نہیں ملے گی؟ 5 مرتبہ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے دن کے اندر کہ آ جاؤ میرے پاس کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے مانگ لو۔ 5 مرتبہ مؤذن بلاتا ہے آ جاؤ فلاں کی طرف آ جاؤ، انٹرویو کال ہے تمہاری، آ جاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک نماز سے اگلی نماز کا انتظار، یعنی دل میں آپ کا انتظار ہو کب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا۔ جس طرح آپ اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، اسی طرح اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ حاضر ہوئے، اگلی حاضری کا انتظار ہو۔ کام کریں دنیا کے اگر کر رہے ہیں، لیکن انتظار یہ ہو یار کب میں اللہ کے پاس واپس لوٹوں، اس دنیا نے مجھے محو کر لیا ہے، میں کب اللہ کے پاس لوٹوں۔ اور پھر مسجد کی طرف چل کے جانا، جب وہ مؤذن نے پکارا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، تو پیدل چل کے جا رہے ہیں دیوانہ وار کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کفارات۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر رب نے فرمایا کہ آپ مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ محبت عطا فرما۔ یاد رکھیے کہ صرف نیکی کی توفیق مانگتے رہے اور گناہوں سے ہم نے توبہ نہ کی، گناہوں سے نجات پناہ نہ مانگی، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس کی مثال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پیالے میں دودھ ہے اور اگر اس میں گندا پانی ڈال دیا جائے تو وہ دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں جتنا مرضی دودھ اور ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ ناپاک پانی ڈالتے جائیں، وہ پیالہ کبھی پاک نہیں ہوگا، وہ دودھ کبھی پاک نہیں ہوگا۔
جس طرح یہ ضروری ہے کہ پیالے میں تازہ دودھ ڈالا جائے، نیکیاں کی جائیں، دل کے اندر اللہ کا نور اکٹھا کیا جائے، اتنا ہی ضروری ہے کہ اس گندے ناپاک پانی کا اس پیالے میں جانا روکا جائے، یعنی گناہوں سے اجتناب کیا جائے، روکا جائے۔ جتنا ضروری نیکی کرنا ہے اتنا ہی ضروری گناہ کو چھوڑنا ہے۔ میری بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔ گناہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یا ربی میں تجھ سے نیکی کرنے کی، گناہ کو چھوڑنے کی اور مساکین سے محبت کی توفیق مانگتا ہوں۔ پھر حضور نے دعا میں آگے فرمایا کہ یا ربی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس فتنے سے بچا کر اپنی طرف بلا لے۔ امر ربی، جب اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے تو اللہ امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ اس امتحان سے بچنا، اس امتحان میں کامیاب ہونا یہ رب کی عطا سے ہے، یہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر حضور نے دعا میں آگے یہ التجا کی، یہ دعا فرمائی کہ رب کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کام کی محبت عطا فرما جو تیری محبت کے مجھے قریب کر دے۔ پھر حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہ دعا تم خود بھی یاد کر لو اور اوروں کو بھی بتاؤ کہ وہ یاد کر لیں۔ اندازہ لگائیے کہ حضور نے دعا کیا فرمائی کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، پر حضور نے صحبت کی طرف بھی نشاندہی فرمائی کہ رب کریم مجھے ان کی محبت بھی عطا فرما جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ اب ایک بندہ اللہ سے محبت تو مانگے مگر دوستی اور سنگت ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کے دشمن ہوں تو وہ کیا خیر پائے گا؟ اس کا دل اللہ کی طرف کیسے راغب ہوگا؟ پھر حضور نے فرمایا پھر ایسے کاموں کی بھی محبت عطا فرما جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ اب ہم سنگت تو رکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنے کی دعائیں بھی مانگیں، مگر ایسے کام اختیار نہ کریں جو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرتے ہیں، تو پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور نے سوال فرمایا ہے ربی میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کام کی محبت عطا فرما جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا، تو وہ جو منافقین تھے، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھ پر میری امت پیش کی، کون مجھ پر ایمان لے کر آئے گا، ان کے چہرے مجھے دکھائے گئے، میں ان کو جان گیا، اور پھر کون مجھ سے کفر کرے گا یعنی میرا انکار کرے گا، وہ بھی رب تعالیٰ نے مجھے دکھا دیے۔ تو وہ جو منافقین تھے وہ استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اب دیکھیں نا بعض اوقات ایسا ایشو آتا ہے تو وہ جو کفار منافقین تھے وہ ہنسنے لگے، یار دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں مجھے وہ تمام چہرے دکھا دیے، لوگ دکھا دیے جو مجھ پر رہتی دنیا تک ایمان لے کر آئیں گے، اور وہ بھی دکھا دیے جو مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، کفر کریں گے، وہ بھی دکھا دیے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت رہتے ہیں اور ان کا ہمارے بارے میں تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ اگلے دن تشریف لائے فجر کی نماز پر،
آپ نے لوگوں سے کہا بیٹھے رہو، منبر منگوایا گیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے فجر سے لے کے ظہر تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ظہر سے کی نماز ادا کی گئی، پھر حضور منبر پر تشریف لے گئے، ظہر سے عصر تک خطاب فرمایا، پھر حضور عصر کی نماز کے لیے منبر سے نیچے تشریف لائے، پھر عصر سے مغرب تک آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ جو دین لے کر آئے ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ حضور نے بار بار جب یہ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ، یہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، لوگ ان کی ولدیت پہ شک کرتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہی ہیں، کیونکہ ان کی ولدیت پر شک کرتے تھے کہ یہ حذافہ کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی والدہ نے خیانت کی ہے، لوگ ان پہ شک کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو والد خود بھی نہیں جانتا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے کہ نہیں ہے، مگر حضور کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد حذافہ ہی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے وہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس صحابی کو وہ جتنا زیادہ یاد تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا ہمارے درمیان، یہ حضور کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو عطا فرمایا وہ بے حد و بے حساب عطا فرمایا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی شان والے محبوب کی امت ہوتے ہوئے، اتنی شان والے محبوب کی امت میں ہوتے ہوئے ہمارے حال ایسے ہیں کہ شرم آتی ہے، بتانا پڑتا ہے کہ مسلمان ہے، کوئی جان نہیں سکتا ہمارے اعمال سے۔ ہم دعوے تو کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اپنی تعریف کیے بغیر، بتائے بغیر کوئی جان نہیں سکتا اعمال سے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارے اعمال میں اور صحابہ کے اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری محبتیں اور ہیں، صحابہ کی محبتیں اور تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل نہیں بدلا، ہم نے حلیے بدلا لیے پر دل نہیں بدلا۔ اسی لیے میرے مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا یہ دل بدل جاتا ہے اس کے اعمال بدل جاتے ہیں۔ میرے مرشد کریم دل کے ذکر کی اجازت فرماتے ہیں تاکہ یہ دل بدل جائے، دل پاک ہو جائیں، اور محبوب کی امت کے شایانہ شان ہمارے دل پاک ہو جائیں۔ دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے ہے۔ میرے مرشد کریم سیدی پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ المعروف محبوب سائیں، آپ دل کے ذکر کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی اجازت کی یہ برکت ہے کہ لوگوں کے دل مزکہ اور پاک ہونے لگتے ہیں، دل دھلنے لگتے ہیں، گناہوں کی چاہت دل سے نکلنے لگتی ہے، نیکی کی محبت دل میں خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ دل بندے کے اعمال کو بدل دیتا ہے۔ میرے مرشد کریم نے مجھ ناچیز کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ لوگوں تک یہ دل کی اجازت پہنچا دوں، یہ ذکر کی اجازت پہنچا دوں، تاکہ اللہ کا حکم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے، اللہ کا یہ حکم پورا ہو جائے۔ تمام حاضرین و سامعین کو دل کے ذکر کی اجازت۔ میرے مرشد کریم کی برکت سے اگر آپ نے اس دل کی ذکر کی جو تعلیم دی جائے گی اس کو کر لیا، اللہ آپ کو نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے تو جو دل کی طرف، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ہر وقت دل کی طرف توجہ، دل کہتا ہے اللہ۔ فارغ وقت ملے اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرنا، فوراً آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور مراقبے میں لگ گئے۔ مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہی وقت ملے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آنکھیں بند کر لیں، گردن کو تھوڑا جھکا کر توجہ کو مکمل طور پر اپنے دل کی طرف لے جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد توجہ دل کی طرف ہے، دل کی دھڑکن کو سننا ہے کہ دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے اپنا خیال دل کی دھڑکن کی طرف رکھنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
یقین جانیے اگر آپ نے یہ کر لیا، شیطان آپ کو بہت بھٹکائے گا، یہ مشکل لگے گی، مگر اگر آپ نے اپنے لیے یہ محنت کر لی تو آپ اس کیفیت کو حاصل کر لیں گے دست باکار دل با یار کی، کہ آپ کے ہاتھ تو کام کاج میں لگے ہوں گے لیکن دل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوگا۔ اللہ یہ نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے، 4 نمازیں پڑھنے والا بھی بے نمازی کہلائے گا۔ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، 5 ہی پوری کرنی ہیں۔ قضا ہو جائے، شرعی عذر اس کے قضا ہو جائے تو اس کو قضا لوٹ پڑھیں، 5 نمازیں پوری کرنے والا ہی بے نمازی کہلائے گا، باقی سب بے نمازی۔ نماز ادا کریں، کوشش کریں کہ یہ پگڑی سر پہ باندھ لیں۔ یہ کسی مولوی کا ٹریڈ مارک نہیں، یہ کسی پیر صاحب کی نشانی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے محبوب کی نشانی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب نماز ادا کریں تو یہ سر پہ پگڑی باندھ لیں، ایک نماز کا 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وضو کریں تو وضو میں مسواک استعمال کرتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو میں مسواک پابندی سے استعمال کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے پہلے اسے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، پھر موت آتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ شان ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ اگر آپ نے یہ جو اللہ کے ذکر کی تعلیم آپ کو دی گئی ہے آپ نے کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی میں بڑھ بڑھ کے توفیق عطا فرمائے گا، گناہوں کی چاہت آپ کے دل سے دھلتی چلی جائے گی، اور آپ کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ دست باکار دل بیار، کہ ہاتھ کام کاج میں ہوں گے، دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا۔ اللہ یہ شان ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔